بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کل سائنس کی بدولت بہت عام سے یہ بات بن چکی ہے کہ دوران حمل ہم یہ آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اور اکثر و بیشتر پتہ لگاتے بھی رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جو اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے اور جو یہ علم نہیں رکھنا چاہتے کہ ان کا کیا پیدا ہونے والا ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ اس معاملے میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک اولاد ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بلا شبہ اولاد ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ مستند ذرائع سے آپ کے جو سامنے ہم یہ بات لے کر آ رہے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی کیا پیدا ہوگا، یہ جاننے میں کیا حکمت ہے، اس حکمت کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیٹا یا بیٹی، سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ سب سے پہلے کہ کیا پیدا ہوگا، اس چیز کا فیصلہ کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹل یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے کیسز ہیں کہ کئی بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز مختلف طرح کے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، یقیناً آپ لوگ بھی میری بات کی تائید کریں گے، کہ جو خاوند ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور جو بیوی ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، پر اس کے باوجود وہ اولاد سے محروم ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی ہار جاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی کچھ نہیں کر سکتی، میڈیکل سائنس کے پاس اس چیز کا جواب ہے ہی نہیں کہ جب شوہر ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے میڈیکلی، جو بیوی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے میڈیکلی، پھر بھی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس چیز کا جواب ہمارے دین میں ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور کتنے ہی ایسے ریئر کیسز ہیں لیکن حقیقت سے قریب تر ہیں، دیکھنے میں آئے ہیں، بذات خود دیکھنے میں آئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے جوڑے ہیں کہ جب میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی، شادی نہیں چلی، جھگڑے بنے، طلاق ہوئی، انہوں نے پھر کہیں اور شادی کی، جو بیوی تھی ان کی بھی کہیں اور جب شادی ہوئی ان کے ہاں اولاد ہو گئی جا کر، اور جو شوہر تھے ان کی بھی جب کہیں اور شادی ہوئی تو ان کی بھی اولاد ہو گئی۔ کہ سارے اسرار و رموز ہوتے ہیں ہمارے دین کے، جو دیکھنے والی آنکھ سمجھ سکتی ہے، میڈیکل سائنس کے حساب کی یہ بات نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ہی خرابی پائی جاتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہم بیٹے پر بہت خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ایک عجیب طرح کی مسرت ہوتی ہے جو چہرے پر بکھر آتی ہے، محلے میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے فون کالز کر کر کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس پر افسردہ ہو جاتے ہیں، اور ایک پشیمانی سے ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتا ہے کہ جیسے تو وہ بیچاری بچی ابھی بڑی ہو جائے گی، ابھی اس کا جہیز کا سب کچھ بندوبست کرنا پڑ جائے گا۔ اور لیکن وہیں پہ میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کروں گی، بڑے خوش قسمت اور اللہ کے ہاں بڑا اونچا درجے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹی کو بھی بیٹے کے برابر حیثیت دیتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی بیٹے کی ہی جتنی وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ افسردہ ہو جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسلام سے پہلے جو بیٹیوں کو زندہ دفن جیسے کہ کر دیتے تھے، جو کہ اسلام جب قائم ہوا تو عورت کو مقام دیا گیا، وہ مقام اسے اسلام سے پہلے کبھی نہیں ملا۔
اور تمام مذاہب میں جس واحد مذہب نے عورت کو اونچا اور باعزت مقام دیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قصہ ہے جو آپ کی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ ایک شخص کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بڑا افسوس کرتا۔ ایک دن وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا۔ جس انسان کو جنت کا وارث اس نے بنانا ہو، جس انسان کے اس نے گناہ معاف کرنے ہو، یا پھر جس انسان کے آخرت سنوارنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اسے بیٹی سے نوازتا ہے، اور اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ بیٹی دے، پھر وہ اس کی اچھی تربیت کرے، پھر اس کی شادی کر کے اسے اچھے سے رخصت کرے، تو اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بات ہو رہی تھی، ویڈیو کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر پتہ چلانا ہو تو کس طرح سے پتہ چلانا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، موجود ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ ایک یہودی عالم تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہم سب آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے رکھا ہے، محمد، یعنی محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرا گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی جو تھی آپ کے پاس موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ماری اور کہا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقراء اور مہاجرین۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں کیا پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ پھر یہودی عالم نے کہا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو کہ اس کے اعتراف میں ہی چرا کرتا تھا۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ اس کھانے میں ان کا مشروب کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے سے ان کو مشروب دیا جائے گا۔ پھر یہودی عالم نے ایک اور سوال کیا کہ میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کے بارے میں اہل زمین میں سے محض ایک یا دو ہی بس جانتے ہیں آدمی، اس کے علاوہ نہیں جانتا کوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں تو کیا تمہیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ میں اپنے کان لگا کر سنوں گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہوتا ہے
اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ منویہ پر اگر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا مادہ منویہ مرد کے مادہ منویہ پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے واقع ہی صحیح فرمایا، آپ واقع ہی نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھا تو اس وقت تک مجھے اس میں کسی چیز کا کچھ علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ تو یہ وہ انوکھی حکمت ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو، یعنی آپ امت کو یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جو بھی ذرائع ہوں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی اس کائنات، اس زمین کا پتا بھی حرکت کرے گا۔ اللہ جو چاہیں گے وہی پیدا ہوگا۔ اگر بیٹا چاہیں گے اللہ تو بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا بیٹی پیدا ہو تو بیٹی پیدا ہوگی۔ تو آپ کو بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو بھی شکر کریں، اللہ نے بیٹی دی ہے تو بھی شکر کریں۔ فوکس جس چیز پر آپ نے رکھنا ہے وہ ہے اچھی تربیت، نیک اولاد۔ کوشش کرنی ہے کہ اولاد کو نیک بنائیں، نیک صالحہ اولاد کی دعا اللہ سے کرتے رہا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان تو جن چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اس میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی معافی بھی ہوتی رہتی ہے اور جنت میں ان کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے۔ اس سے ان کے گناہوں کی معافی بھی ہوتی رہتی ہے، اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے ہم اس کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے۔ اسلامک معلومات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کنسیپٹ کلیئر ہو، کسی کا کنسیپٹ جو ہے اسلامک معلومات کے مطابق بنے۔ تو نور وظائف چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔